امام ذہبی کے پاس آ جائیے نا. حدیث کی سند کی صحت اور سکم کے ٹائٹل پر ذہبی معیار ہیں. تو جو شخص حدیث کی صحت اور سکم میں معیار جانا جاتا ہے وہ تاریخ کی عظمت میں بھی معیاری ہے. انہوں نے کہا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ ناسبیت جو ہے یہ شام میں اگنے والا ایک تھور کا پودا ہے. اور انہوں نے ناسبیت کو ڈیفائن کیا ہے. وہ کہتے ہیں النسب هو بغض علی وموالات المعاویہ وموالات معاویہ. ناسبی کس کو کہتے ہیں؟ جو علی سے بغض رکھے اور معاویہ سے محبت کریں. دعوت اسلامی کے ہیں جو اس وقت امیر ہیں جن کے سپرد ساری اہل سنت کر دی گئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس قادری صاحب نے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ محبت معاویہ میرے من میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. 300 سے زائد علماء نے ناسبیت کو ڈیفائن کیا ہے اہل سنت کے علماء نے. اور اگر علماء اہل سنت کو آپ نہیں مانتے ہم پس منظر میں چلے جاتے ہیں. رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے نبوت کی زبان. آئیے نا ذرا نبوت کے اس فرمان کا انکار کر کے دکھائیے. تو علی سے بغض رکھنا اور معاویہ سے محبت رکھنا یہ ناسبیت کا خمیر ہے. اب رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمار بن یاسر کو قتل کیا اور اس کا سامان لوٹا وہ دونوں جہنمی ہیں. یہ رسالت کے الفاظ ہیں. اور یہاں کیا نعرے لگتے ہیں؟ یاد رکھیے صحابیت بہت بڑا مرتبہ ہے لیکن صحابی ہو تو مرتبے والا ہے, صحابی نہ ہو تو مرتبے والا نہیں. طلقاء نہ تو نبوت کی نظر میں صحابی ہیں نہ اصحاب رسول کی نظر میں صحابی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے محدث کہتے ہیں کہ یہ طلقاء ہیں, یہ صحابی نہیں ہیں. مولا کائنات نے بھی ان کو طلقاء کہا. بہت سارے اصحاب رسول ان کو طلقاء کہتے ہیں. تو طلقاء کو طلقاء کے ٹائٹل پر پیش کیا جائے, اس کو صحابیت کے کھاتے میں نہ ڈالا جائے.